Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 814. 24th of December, year 2005. My wife is in Mubarak, Jamaat Khana, Mubarak Colony, Jamaat Khana of Hyderabad, Pakistan. یار مدد میں بہت برسوں کے بعد آیا طبیعت اچھی نہیں پھر بھی آپ کی خدمت میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا مولانا حضرت امام کا استقبال کرو. اے انسانوں، خدا کے تخاطب دیکھو. بہت دفعہ کہا ہے یا ایھا المسلمین، یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح سے، لیکن اس میں اللہ کہتا ہے اے انسانوں، یا ایھا الناس. اس میں ہندو، مسلمان، کرسچن، عیسائی سب آ گئے. ہر انسان کو، چاہے وہ ملحد بھی کیوں نہ ہو، ملحد کہتے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتا، اس کو بھی اللہ ایڈریس کر رہا ہے. ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک ظاہر پروف، اور پھر فرمایا کہ ہم نے نیچے اتارا ہے ایک ظاہر نور. تمہارے رب کی طرف سے ایک پروف آیا ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ایک ظاہر پروف، اور وہ پروف ہے قرآن. قرآن کو مولانا حضرت امام نے بھی اس طرح کہا ہے کہ یہ اسلام کا معجزہ ہے. اللہ نے پہلے سے ہی اس چیز کا انتظام کیا تھا کہ محمد کو پڑھا لکھا نہ ہونا چاہیے، اور رسول اکرم پڑھے لکھے نہیں تھے. اپنا نام لکھنا تک نہ جانتے تھے، لیکن مولا علی نے ان کو لکھنا سکھایا. محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، اس طرح سائن کرتے تھے. ایک ایسے آدمی کے منہ سے کہ جس نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں، ایسی باتیں نکلیں کہ جو بڑے بڑے عالم نہیں بول سکتے، اور آنے والی چیزوں کی خبریں دے گئے. 1400 برس پہلے انسان ماں کے رحم کے اندر کس طرح سے پل کے بڑا ہوتا ہے، اس کی اللہ نے جو تفصیل بتائی، آج کے سائنٹسٹ حیران ہو گئے ہیں کہ وہ زمانے کے اندر ایکس رے نہیں تھی اور کوئی مشینری نہیں تھی، مصری نہیں تھی، لیکن قرآن شریف نے
محمد کے منہ سے یہ چیزیں سنائی. تو قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا پروف ہے. دوسری چیز فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور نازل کیا. دیکھو فرق خدا تعالیٰ کس طرح کرتا ہے. قَدْ جَاءَكُمْ، تمہاری طرف بھیجا گیا، اور یہاں فرمایا اتارا گیا. یہ فرق بہت محسوس کرنے جیسی چیز ہے. قرآن آیا جو کہ یہ نبی کریم کی طرف اشارہ ہے. بھیجا گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ظاہر پروف، اور اب فرمایا کہ ہم نے اتارا، نازل کیا تمہاری طرف ایک ظاہر نور کو. اب دو چیزیں ہیں، ایک تو پروف ہے اور ایک نور ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تاکہ لوگوں کو یہ ثابت کر دے کہ خدا کی ہستی ہے اور اسلام سچا دین ہے. اب دوسری چیز رہی کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. عربی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے لیکن بڑی مشکل بھی ہے. ایک ایک لفظ کے 16 17 میننگز نکلتے ہیں، اور اس کا مطلب کس لہجے سے، کس سینٹینس کے اندر، کس کانٹیکسٹ میں ایک لفظ لکھا جائے اس پر دار و مدار ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ابھی مبین کہتے ہیں ظاہر کو، جس کو آنکھیں دیکھیں. تو جس کو آنکھیں دیکھ سکے وہ چیز کون سی ہے جو اللہ نے اور پھر اس کو نور کہا ہے. انزلنا علیکم، اتارا گیا تمہاری طرف ظاہر نور. یہاں اشارہ ہے امامت کی طرف. اور قرآن پاک میں چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں علم کے بے حساب نقطے ہیں، اس لیے بہت سے لوگوں کو کہ جو عالم ہوتے ہیں صرف اشارے کافی ہوتے ہیں. ایک جگہ خدا کہتا ہے والقلم والنون، قلم اور سیاہی. ارے اور یہ خدا اس کی قسم کھاتا ہے. والقلم والنون، قلم کی قسم، نون کی قسم. قلم کیا ہے، سیاہی کیا ہے. یہ جو اندازے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان اشاروں کو سمجھنا عام آدمی کا کام نہیں ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے. علم کے اندر راسخ ہونا. راسخ کہتے ہیں جو چیز بدلے نہ، ہلے نہ، مٹے نہ، بگڑے نہ، رنگ نہ بدلے، کوئی تبدیلی نہ ہوئے، اس کو راسخ کہتے ہیں. اور یہ جمع ہے راسخ کی، راسخون. مطلب کہ ایک آدمی نہیں ہے، راسخون ہے. یہ اگین اشارہ ہے اماموں کی طرف، کیونکہ ایک امام ایک وقت میں ہوتا ہے. ہمارے جیسے کہ 48 امام گزر گئے، ہمارے پاس حاضر امام 49واں امام موجود بیٹھے ہیں. یہ راسخ ہے.
تو خدا تعالیٰ کا یہ جو اشارہ ہے، اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں بتا کے اس کا سارا ہر آیت کو جمع کر کے پھر اس کا لباس نکالو تو ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی تابعداری کرو، رسول کی تابعداری کرو، اور تمہارے درمیان حکم کرنے والا امام ہے اس کی تابعداری کرو. یہاں امام کا نام نہیں ہے لیکن اس کا مقصد ہی ہے. اور اگین اس جگہ اس کے اندر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تمہارے درمیان ایک آدمی 100 برس جیتا ہے تو بعد میں دوسرا آئے گا. تو یہ اشارہ ہے اماموں کی طرف کہ ہر زمانے کے اندر امام موجود ہے، اللہ نظر نہیں آتا. تو ہم خدا کی تابعداری کس طرح کریں؟ اور ہماری حیثیت نہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرح کلام کریں. تو فرمایا محمد کی تابعداری کرو، یہ اللہ کی تابعداری ہے. اب محمد بھی نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ تو ہاتھ پکڑ کے علی کا کار غدیر خون میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے. اب دیکھو میں نے 2-3 جگہ کی باتیں بتائی ہیں پاکستان میں. غدیر خون کے اس اعلان میں نبی کریم کا یہ کہنا کہ میں جس کا مولا ہوں، ایسا نہیں کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں، اس کو مولا مانا حضور نہیں کہا. کیونکہ 1,20,000 آدمیوں میں، عورتوں مردوں میں نبی کو پتا تھا کہ یہ سب کے سب مسلمان نہیں ہیں. اے ابو علی کیا کہتے ہو؟ یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا تم بھول کر رہے ہو؟ نہیں مومنو، میں بھول نہیں کر رہا، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. خدا تعالیٰ نے 2-4 جگہ قرآن شریف میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے اور رسول پاک نے بھی ذکر کیا ہے. اے محمد تو دلگیر نہ ہو، ان عربوں کو کہہ دے کہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے مگر ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا. اب یہ خدا کہتا ہے انہوں نے محض اسلام قبول کیا ہے، مانا نہیں. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ سب کے سب محمد سے پیار نہیں کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ کے فرمایا جن کا میں مولا ہوں، یعنی تمہارے اندر جو لوگ مجھے مولا کے طور پہ مانتے ہیں، علی بھی اس کا مولا ہے. ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ نبی کریم کے منہ سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ انسانی الفاظ نہیں تھے، خدا ان کے منہ میں الفاظ ڈالا کرتا تھا. اور خدا نے ایسا بہت جگہ اشارے بھی کیے ہیں. تو میں واپس اس بات کو دہراتا ہوں کہ مسلمان کون؟ نبی کے زمانے سے یہ بات چلی آتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو شہادت بناؤ. یہ کلمہ ہے لیکن شہادت دینی چاہیے، ایویڈنس دینا چاہیے، وٹنس دینی چاہیے، اعلان کرنا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے. اس لیے اس کا نام رکھا گیا کلمہ شہادت. شہادہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب وہ آدمی مسلمان ہے جس نے کلمہ شہادت پڑھا، وہ مسلمان ہے.
اب اس کو کافر کہنا کفر ہے۔ مسلمان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہے، مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے۔ میں نے یہ باتیں شروعات میں اس لیے کہی ہے، خاص طور پہ ہمارے جو جوان ورگ ہے ان کو یہ بات سمجھ آوے، کیونکہ ہماری جماعت میں ایجوکیٹڈ بہت ہیں، یونیورسٹیوں کی ڈگریوں والے بہت ہیں، لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یہاں میرا مطلب پڑھے لکھے کا کہ وہ اپنی مذہب کو نہیں جانتے، ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن کسی کو پوچھو پکڑ کے کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے تو کدا شاید یہ جواب دے دے گئے کہ ہم شیعہ ہیں، امامت کو مانتے ہیں۔ جواب سچا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں جاؤ تو چھپ رہ جاتے ہیں۔ ہم کو مسلمان عام طور پہ شیعوں سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ کئی 1400 برس کی ہسٹری میں شیعوں نے بہت خون دیا ہے، شیعوں نے بہت خون دیا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے سے لے کے بنی امیہ کے آخر تک شیعوں نے بہت خون دیا ہے۔ میں ساری ہسٹری نہیں دہرا سکتا، اور شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو علی کو پیار کرتا ہے، جو علی کا چاہنے والا ہے اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے اندر چونکہ علم نہیں ہے ان میں، انہوں نے بھی محض لوگوں کی سنی سنی باتیں کر لی، اور ہماری ترقی دیکھ کے، ہمارا نظام دیکھ کے، ہماری آبادی دیکھ کے، ہمارے امام زمان کی ناموری دیکھ کے بہت سے غیر آدمی جو اسماعیلی نہیں جلتے ہیں، اور پھر ہمیں جان لیتے ہیں تم اسماعیلی کافر ہو۔ ارے بھائی، کس نے کفر کا فتویٰ دیا؟ تم نماز نہیں پڑھتے، یہ کوئی بات ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس کو کافر کہنا کفر ہے۔ ہمارے اوپر چھوٹے سے اٹیک ہوتے ہیں اور ہمارے بچے گھبرا جاتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے، تو پھر سر جھکا دیتے ہیں، دل میں شک پیدا ہوتا ہے، یہ شک آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، ہتھوڑے پڑتے رہتے ہیں، دیوار گرتی رہتی ہے، اور ایک دن مذہب چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ باہر سے جو بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے ایمان مٹ گیا۔ اب نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، کبھی کبھی جمع کھانے بھی آ جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اپنے مذہب کو جانو، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے وہ لوگ، میرے پاس وقت نہیں مگر میں ایسے لوگوں کو ملنا چاہتا تھا، اور میرے سامنے کیا دکھ ہے تمہیں، کون سی چیز اسماعیلی مذہب میں تمہیں بری لگی؟ یہ ایک جنت کا دین ہے، رسولوں کا دین ہے۔ اسماعیلی مذہب، اسماعیلی طریقہ جو ہے یہ فرشتوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک امام ہے، دنیا میں کہیں امام نہیں، اور اب 1400 سال سے یہ امام سر عام دعویٰ کرتا آیا ہے کہ میرے اندر خدا کا نور ہے، میں محمد کی ڈائریکٹ نسل میں سے ہوں۔ اس برس 2005 میں مہینے کے اندر
جارڈن کے بادشاہ نے ایک کانفرنس بلائی. 140 علماء آئے. سعودی عربیہ کی بھی تھے, ایران کے تھے, ساری دنیا کے مسلم ممالک میں سے 114 جو ٹاپ گریڈ علماء تھے وہ آئے. شیخ الازہر بھی تھا کیرو سے. حضرت امام کو انوائٹ کیا گیا اس کانفرنس میں, لیکن پہلے سے انگیجمنٹ کی وجہ سے مولانا آ سکے. اپنا ایک میسج بھیجا. کہیں سے بھی ملے یہ میسج پڑھو. مجھے معلوم نہیں کہ یہاں کی طریقہ کے پاس ہے کہ نہیں, لیکن کراچی کے اندر طریقہ سے یہ میسج مانگو. حضرت امام کی اس اسٹیٹمنٹ کو روز پڑھو. اس کانفرنس میں یہ سیٹل کیا گیا کہ ہو از اے مسلم, مسلمان کون ہے, اور اسلام کے اندر کتنے مسلم فرقے ہیں کہ جو اسلام میں ہیں اور جو باہر ہیں وہ اسلام میں نہیں. مولانا حضرت امام اس میں شروعات میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 49th ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہوں, اور شیعہ مسلمس کا میں شیعہ امامی مسلمس کا میں امام ہوں, دعویٰ کیا. اور پھر امام کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون مسلمان ہے, اور کانفرنس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 8 فرقے ہیں جو مسلمان ہیں, اور جو 8 میں باہر ہیں وہ اسلام میں نہیں ہیں. ان 8 میں سنیوں کے 4 فرقے ہیں. ان 8 میں شیعوں کے 3 فرقے ہیں, اور ایک عباسی ہے 8واں فرقہ. تو اس طرح یہ 8 فرقے اسلام میں ہیں. ان میں سے کسی ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے خلاف کوئی بھی طرح کا فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں. ان 8 میں سے آپس کے اندر کسی کو فتویٰ دینے کا دوسرے کے خلاف حق نہیں. جیسے کہ عام طور پہ بہت دفعہ گزشتہ چند سالوں کے اندر کہ اسماعیلیوں کو خارج از اسلام کرو, مہر لگا دی. نہیں ہو سکتا, کیونکہ مسلمان کو مسلمان ہوئے اور اس کو کافر کہنا خود کفر ہے. یہ طے ہو گیا. ہم اسماعیلی مسلمان ہیں, اور زمین و زمان میں مسلمان ہیں, اور ہم جتنے مسلمان ہیں خدا کے فضل و کرم سے کوئی دوسرا مسلمان اتنا مسلمان نہیں. ہم جتنی دسویں دیتے ہیں مسلمان دیتے ہیں, ہم جتنی زکوٰۃ دیتے ہیں مسلمان دیتے ہیں. وہ 5 نمازوں میں 17 رکعتیں پڑھتے ہیں, ہم 18 رکعتیں پڑھتے ہیں اپنی دعاؤں میں. جیلوں کے اندر اسماعیلی کتنے ہیں, مسلمان کتنے ہیں؟ لاؤ تو دیکھو. چوری چکاری, زنا, اغوا, یہ بدیاں برائیاں مسلمانوں میں. اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو بے حیائی کے کام سے بچو گے. تو یہاں تو بے حیائی کے کام صرف پاکستان نہیں, میں موروکو سے انڈونیشیا تک کے مسلمانوں کو دیکھ آیا ہوں. اسلامک کنٹریز کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں واللہ باللہ یورپ میں شاید نہیں ہوتے. ہم الحمدللہ غیروں سے زیادہ مسلمان ہیں.
کون سی مسجد ہے کہ رات کے 4 بجے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں؟ کون سی مسجد ہے کہ جس کے اندر بوڑھے بوڑھیاں بچے بھائی عورت مرد ہم جس طرح جماعت خانے میں آتے ہیں اس طرح کون سی مسجد میں جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں دیکھو لکڑی لے کے بھی چلنے والی عورتیں چلی آتی ہیں، مرد چلے آتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام کے اوپر ہم جتنا چلتے ہیں کوئی نہیں چلتا۔ ہمارے ہاں اگر ایک جماعت خانے کی تعمیر کا کام شروع ہو گئے تو واللہ باللہ وہ وقت پہ پورا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایسی کئی مسجدیں ہیں ادھوری پڑی ہوئی ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں۔ ارے خدا کا گھر شروع کیا وہ بن نہیں سکا۔ مولانا حاضر امام دار السلام میں آئے، جب امام بنے اس کے بعد جامع مسجد میں گئے، جمعے کی نماز پڑھی اور بعد میں جو بڑے لوگ سے پوچھا کہ کیا حال ہے مسجد کا، ایسے نہیں ہے۔ بعد میں امام نے 3 لاکھ شلنگ ڈونیٹ کیے۔ امام کو دیکھ کے زنزبار کا سلطان اس نے بھی 3 لاکھ شلنگ ڈونیٹ کیے، 6 لاکھ شلنگ ملے۔ میں یہ بات کرتا ہوں 1959-60 کی، اس وقت یونیورسٹی بن رہی تھی دار السلام میں، تو امام نے اس کے اندر مسجد بنائی، 20 لاکھ شلنگ خرچ کیے۔ وہ مسجد ایک مونیومنٹ ہے۔ 3 برس کے بعد حاضر امام آئے، 6 لاکھ شلنگ ملے، مسجد پوری نہیں ہوئی۔ صاحب اس وقت کچھ نہیں بولے، کچھ ٹائم کے بعد چلے گئے اور واپس آئے، پھر بھی مسجد پوری نہ ہوئی۔ وہ امام نے اپنے آفیسروں کو، جماعت کے آفیسروں کو کہہ دیا میرے خرچے سے یہ مسجد پوری کر ڈالو۔ امام کے خرچے سے جامع مسجد، سنیوں کی مسجد پوری کی گئی۔ ہمارے امام کی جو سخاوتیں ہیں وہ اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگوں کو سب باتوں کا پتہ نہیں لگتا، لیکن ہمارے اماموں نے جو کچھ کیا ہے دوسروں نے نہیں کیا۔ خلیفہ بہت ہوئے، بنی امیہ بھی ہوئے اور بنی عباس بھی ہوئے، اور اسی طرح سے بنی عثمانیہ بھی ہوئے ترکی کے اندر۔ آپ خیال کرو کہ 1000 برس پہلے مولانا امام موئز نے الازہر یونیورسٹی بنائی، اور اس کے بعد اماموں نے جہاں جہاں گئے اسکول وغیرہ ادارے بناتے رہے۔ 1911 میں مولانا سلطان محمد شاہ شہر و شہر جا کے یونیورسٹی، مسلم یونیورسٹی بنانے کے لیے شہر و شہر جا کے فنڈ اکٹھا کیا اور علی گڑھ یونیورسٹی بنائی۔ مگر علی میں یونیورسٹی بنا کے چھوڑ نہیں دیا۔ 1911 میں یہ یونیورسٹی کا پایا ڈالا گیا، اور اس وقت امام نے 50,000 روپے سالانہ علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے اعلان کیا۔ 1922-24 میں پیسے گھٹتے تھے تو اے دینداروں 1,20,000 روپیہ علی گڑھ یونیورسٹی کو ملتا رہا ہر سال۔ امام سلطان محمد شاہ کی وفات ہوئی تو لارڈس بینک جو تھے نا وہ سلطان محمد شاہ کے بینکرز تھے، اور ول بھی انہی کے پاس پڑی تھی۔ حاضر امام جب ایک تخت پہ بیٹھے تو لارڈس بینک والوں نے صاحب کو پوچھا کہ یہ امام سلطان محمد شاہ کی جو سخاوت ہیں ان کا کیا کرنا؟ فرمایا جاری رکھو۔ اس کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی کا 1,20,000 روپیہ آج بھی ملتا ہے۔
اب تک جاری ہے۔ آج حضرت امام ظاہر خانے کیا کر رہے ہیں؟ ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، کیونکہ اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں، اسلام ساری دنیا کا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد دلگیر نہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا مسلمان بنے گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تمام دینوں کے اوپر اسلام دین جو ہے قابض ہوگا، حاوی ہوگا، ہمارے ہاں سے ہوگا، ہمارا امام کرے گا، کیونکہ اور کسی کے پاس نہ یہ طاقت ہے، نہ ہمت ہے، نہ اتھارٹی ہے۔ ہمارے امام کے پاس جو اتھارٹی ہے کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے دینداروں اپنے گھر کو پہلے دیکھو، اپنے امام کا حال دیکھو، یہ نور ہے۔ کوئی دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں آل رسول ڈائریکٹ نبی کی اولاد میں سے ہوں؟ ہے کوئی ایسا کہ جس نے پبلک میں کہا ہوئے کہ I'm the holder of the نور آف علی؟ کسی کی طاقت نہیں، کوئی بول نہیں سکتا، کیونکہ جھوٹا آدمی زندہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ 32 آدمیوں نے رسول کے پاس نبوت کے دعوے کیے، سب مٹ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ حضرت ابراہیم سے کیا تھا کہ جب ان کو امام بنایا ساری دنیا کا۔ اب دیکھو یہاں ایک اور پوائنٹ ہے اسماعیلیوں کے لیے، اور کہہ سکتے ہو اس کا جواب کوئی نہیں دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، نبی تو تھے ہی مگر رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس پہ صحیفہ اترے، اور اس کے بعد ان کو قربانی کے لیے کہا گیا کہ جو چیز تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے ہمارے راہ میں قربان کرو، اور قربانی کی حضرت اسماعیل کی۔ خدا خوش ہوا، اب کہا کہ میں اس خوشی میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ رسول تو تھے، تو کیا ان کو ڈیموٹ کیا امام بنا کے؟ امام بنا کے پروموٹ کیا۔ عرض کی کہ یہ وعدہ اور فرمایا کہ میرا وعدہ تیرے ساتھ پکا ہے، پرماننٹ ہے۔ تو کہا میری اولاد میں؟ کہا ہاں، لیکن تیری اولاد میں اگر کوئی ایسے ہوں گے کہ جو ظالم ہے، مطلب کہ جسٹ نہیں کریں گے، میں ان کو یہ وعدہ نہیں دوں گا۔ اور ایسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے نکلے کہ جنہوں نے غلط وعدے کیے مٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے سے خدا تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے کہ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے موسیٰ کاظم نے جھوٹا وعدہ کیا، کہاں ہے امامت؟ ختم ہو گئی، غائب ہو گئے۔ مفت علی نے وعدہ کیا جھوٹا، وہ بھی ختم ہو گئے۔ آج تک اس کا یہ سلسلہ چلا آتا ہے۔ اگر ہمارے کوئی امام نے کبھی جھوٹا وعدہ کیا ہوتا، میں دینداروں میں پوچھتا ہوں کہ 1400 سال تک جھوٹ چلتا؟ نہیں، یہ سچ ہے اور سچ چلتا رہے گا، ہمیشہ سچ چلے گا، اس کے سوا کوئی نہیں۔ میرے ساتھ پاٹھ بولو۔ ہے جی تجھ بنا کوئی خبر نہ سوامی امن سے اے مولا تیرے بغیر ہمارا کوئی آدھار نہیں۔ آدھار کہتے ہیں جس پہ ہم سر رکھیں، جس پہ ہمارا بھروسہ ہوئے۔ مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ
ہمارا امام ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ اے مومنو، اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ من ہے انسان کا، آپ نے کبھی پارا دیکھا ہے جس کو انگلش میں مرکوری کہتے ہیں؟ ہر وقت ہلتا رہتا ہے، وہ اسٹیبل ہوتا ہی نہیں۔ انسان کا من ہے پارے کی طرح ہلتا رہتا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بدن ہے، یہ ایک برتن ہے، اس میں من کستوری کی طرح ہے۔ کستوری ایک کستورا ہرن کے پیٹ میں سے نافا نکلتا ہے، اس کو ایسا اوپن رکھ دو تو وہ پیٹرول کی طرح آہستہ آہستہ اڑ جائے گی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ من چھ کستوری تینے سب کو تھنو ڈھاکل دیجیے۔ مذہب کے ڈھکنے میں اس کو چھپا کے رکھو، نہیں تو وہ اڑ جائے گی، اڑ جائے گی۔ ہمارا من ایسا ہے، اس کو ایمان کی لگام سے پکڑو جس طرح گھوڑے کو رکھا جاتا ہے۔ غیروں کی باتیں سن کے اپنا ایمان ہلا دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تھا ہی نہیں، ورنہ ایمان جاتا نہیں ہے۔ اللہ میں جماعت سے معافی مانگتا ہوں۔ 86 ایئر عمر کا تقاضا ایسا کبھی ہوا نہیں، لیکن مجبور ہو گیا، آپ معاف کرنا۔ اے مومنو، میں امام کی باتیں کر رہا تھا۔ قرآن شریف پڑھنے سے اسماعیلی مذہب پہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے، لیکن چونکہ ہم عربی نہیں جانتے، ہم لوگوں کے کیے ہوئے ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں۔ تو ہم جب قرآن شریف کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ ہم نہیں پڑھتے۔ جو آدمی نے ٹرانسلیشن کیا ہے وہ کیا سمجھا ہے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ سنی عالم اگر ٹرانسلیشن کرتا ہے تو وہ امام کی بات کھا جاتا ہے، امامت کا جب ذکر آتا ہے تو کچھ اور کہہ دیتا ہے۔ اور شیعہ جو ہے وہ اپنے اماموں کا نام بھی اس میں ڈال دیتے ہیں کمنٹری کے اندر، جیسے کہ ایک شیعہ مثال کے طور پہ احمد کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ بہت اچھا ہے، مگر 12 اماموں کو اگر اپنی کمنٹری میں لے آتے ہیں۔ اور اب تک اسماعیلیوں نے کبھی قرآن شریف کا ٹرانسلیشن نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسماعیلیوں کے اندر بھی اگر ہم ٹرانسلیشن کریں تو صرف اسماعیلی ہی اس کو شاید مانے، غیر لوگ اس میں سے کچھ نکتہ چینی کریں اور جھگڑے ہوئے۔ اس لیے ہمارے اماموں نے کبھی اس چیز کے لیے انکریج نہیں کیا کہ قرآن شریف کا اسماعیلی نظر سے ٹرانسلیشن کیا جائے۔ البتہ ہمارے دائی، ہمارے مشنریز جو ہیں وہ قرآن شریف کے وہ حصے کے جو ہمارے مذہب کے ساتھ لگتے ہیں ان کی باتیں جماعتوں میں وعظوں کے اندر کہتے رہتے ہیں۔ اسماعیلی طریقے کے اندر امامت کا جو ایسنس ہے وہ ہے تابعداری۔
امام اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تابعداری کی جائے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ تابعداری کرو اللہ کی، تابعداری کرو رسول کی، تابعداری کرو اپنے امام کی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میں ان بھائیوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو کہتا ہوں جنہوں نے حاضر امام کا دیدار کیا ہے، حاضر امام کی بیعت کی ہے اور اپنا مذہب نہیں سمجھا، وہ ایک قسم کا گناہ کر رہے ہیں۔ ہر اسماعیلی کے اوپر یہ فرض ہے کہ کم از کم اپنی دعا کا مطلب ضرور جانے۔ میں چیزوں کو بہت کم ریپیٹ کیا کرتا ہوں، لیکن ضرورت پڑتی ہے تو کرتا ہوں۔ ہماری دعا کے اندر سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص اور باقی 4 پاٹھوں کے اندر قرآن شریف کی آیتیں ہیں۔ سنی ہو یا شیعہ ہو، نماز میں سورۃ الفاتحہ ہونی ہی چاہیے، ہماری دعا میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ لیتے ہیں دوسری تیسری رکعت میں، اور ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم نے سورہ اخلاص مقرر کر رکھا ہے، تو ہماری دعا کے اندر سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الاخلاص ہے، اور یہی 2 سورہ جو ہے وہ قرآن شریف کا ایسس ہے۔ نبی فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے نا وہ سارا سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے سارا قرآن پڑھا ہے اتنا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے نبی فرماتے ہیں 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن شریف کا سارا مطالعہ کیا جائے اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو ہر اسماعیلی ہر روز 4 دفعہ اس نے قرآن پڑھا، اتنا ثواب تو ملتا ہے ہر روز۔ بہت کم مسلمان ہیں کہ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں، یا 1 یا زیادہ پڑھتے ہیں، 5 پڑھنے والے تو کوئی ہوگا، اور میجورٹی مسلمانوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ میں آپ ہی کے سامنے بات کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میرے مولا کے فضل سے میں نے سنیوں کی مسجد میں جا کے بھی یہ واضح کی ہے۔ مولانا حاضر امام نے مجھے اسپیشلی ساؤتھ افریقہ بھیجا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے اندر جو مہمان رہتے تھے وہ ہمارے بہت اگینسٹ تھے، اور میں وہاں 2 مہینے 1.5 مہینہ ٹھہرا، ان کی مسجدوں میں جا کے میں نے واعظ کی ہے۔ میں نے کہا کہ ہم اسماعیلی لوگ جتنی نماز پڑھتے ہیں تم نہیں پڑھتے، اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا، میں ساری ڈیٹیلز نہیں دینا چاہتا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں مولا کے۔ ہم اپنے بچوں کو فیملی اسکول کے جماعت خانے آتے ہیں، چھوٹے بچے ماں کی گود میں سوئے ہیں، دعا پڑھی جا رہی ہے، چھوٹے بچے باہر بیٹھے ہیں، اونگ رہے ہیں، لیکن دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو ہماری جماعت تو صبح شام بہت سے لوگ گھروں میں دعائیں پڑھ لیتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ اس قدر اپنے مذہب کے اوپر عمل کسی دوسری جگہ نہیں ہے۔ شیعوں میں کسی قدر زیادہ ہے سنیوں سے، لیکن اسماعیلیوں کی بات چھوڑ کر پھر بھی ہم کو اپنا مذہب برا لگتا ہے، اور ہم اپنا مذہب چھوڑ کے دوسروں میں چلے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ ہاں، جو آدمی مذہب سے نفرت کرتا ہے یا اس کو مذہب کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں، وہ مذہب میں بیٹھا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ چلا جائے۔
یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، امام سلطان محمد شاہ کہتے ہیں کہ اگر مذہب کو مولا کہتے ہیں مائی ریلیجن از مائی ریلیجن، ایک جگہ لکھا ہے our religion is our religion. مولا کہتے ہیں کہ تم کو اپنے مذہب کی اگر خبر نہیں اور اس کے اوپر اٹیک کرتے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ، کیونکہ اندر رہ کے فتنہ کرنا، دوسروں کا ایمان بگاڑنا، اس سے یہ زیادہ اچھا ہے۔ میں ایک بات اور کروں، اسماعیلی طریقہ ایک باڈی ہے، جماعت ایک باڈی ہے، باڈی کھانا کھاتی ہے نا، پانی پیتی ہے، تو پھر باڈی میں سے فضلہ بھی نکلتا ہے، جو پیٹ میں نہیں رہنا چاہیے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے جماعتوں کے اندر صرف ہماری نہیں، لگ بھگ دنیا کی جماعتوں کے اندر سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی جماعت کے اندر سے تسلی نہیں ملتی، تو وہ اچھے لوگ ہیں کہ جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو فتنہ نہ دے، لیکن اندر رہ کے فتنہ کرنا وہ ایک خطرناک چیز ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کا جو من ہے وہ ایک پارے کی طرح ہے، یہ ہلتا رہتا ہے۔ اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے کچھ کیمیکل ایکشنز ہوتا ہے، اور من جو استھر رکھنا وہ بہت ضروری ہے، اور من استھر رکھنے کے لیے انسان کے اعمال چاہیے۔ انسان کے اعمال میں تو ہر روز ایمان کو خوراک ملتی رہتی ہے۔ پھر صدر دن کہتے ہیں کہ ایک برتن ہے، اس کو پراکرت زبان میں کنب کہتے ہیں، خصوصی طور پہ پانی والے برتن کو کنب کہتے ہیں، اور ہمارے گچ پاٹ کے برتنوں میں جو بڑا ہوتا ہے اس کو بھی ہم کنب کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کنبے باندھیو جل رہے، اس میں پانی ڈالو تو برتن کی جو شیپ ہوگی پانی اسی شیپ کا بن جائے گا۔ اگر برتن چوڑا ہے تو پانی بھی پھیل جائے گا، اگر برتن اونچا ہے تو پانی بھی اونچا آئے گا۔ کنبے باندھیو جل رہے، جل بنا کنب نہ ہوئے۔ پانی ہی نہیں ہے تو برتن کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک مثال دی ہے اور حیرت کی مثال ہے۔ پھر فرمایا تین جنانے باندھیو من رہے۔ اسی طرح سے انسان کا جو من ہے وہ گنان یعنی علم سے من باندھا رہتا ہے۔ گرو بنا گنان نہ ہو، گنان نہ ہو۔ کس اچھے طریقے سے علم سے ہمارے پیروں نے ہمیں علم سکھانے کی کوشش کی ہے۔ من کو اسٹیبل کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے کوئی چیز، اور ایک آدمی نے جس نے دیکھا ہے اس سے سنتا ہے، پھر ایک اور آدمی ہے کہ اس نے اس سے سنا ہے کہ جس نے سنا ہے، تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ اب حالت کچھ ایسی ہو جائے تو جو آخری آدمی ہے اس کا ایمان پھر سکتا ہے۔ کہ شمس بابا چلے جاتے تھے، کچھ ایک گروپ تھا وہ بٹیرے کھا رہے ہیں، گھوم کے بٹیرے کھا رہے ہیں۔ پھر ماں باپ کھڑے ہوئے، کسی نے بلایا تک نہیں، کہا بھائی
مسلمان ہو کیا میں آؤں جا اپنا کام کر. پھر نے کہا کہ دیکھو مجھے لے لو اچھا ہے, نہیں تو یہ سارے بٹیرے اڑ جائیں گے. ہنسنے لگے. یہاں ہم نہیں بولا تھا. پھر میں ایک تالی بجائی, سب بٹیرے بنے ہوئے بٹیرے سیدھے ہو کے اڑ کے چلے گئے. اب یہ لوگ حیران ہو گئے, کھڑے ہو گئے, سلام کیا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. پھر ماں باپ جا رہے ہیں, یہ پیچھے پیچھے. رستے میں لوگ پوچھتے بھی کیا ہوا, ارے بھنے ہوئے بٹیرے اڑ گئے. یہ بھی ساتھ ہو گئے. آگے چلتے چلتے تیسرے آدمی, یہ جو دوسرے تھے جنہوں نے سنا تھا, انہوں نے ان کو سنایا, انہوں نے ان کو سنایا. پھر شمس کے 2 چیلے تھے, سوربھان چندربھان, وہ ہمیشہ مسافری کے ساتھ رہتے تھے. سوربھان کہتے ہیں کام میں, کہتا سرکار خلقت بہت ہو گئی ہے, آپ نے ایک ایسا کام کیا سب لوگ بھاگ گئے سوا کے جنہوں نے آنکھ سے دیکھا تھا وہ رہ گئے. تو اس کو بولتے ہیں عین الیقین. آنکھ سے دیکھا ہوئے اس آدمی کو کہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ نہیں مانے گا. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, یہ ایمان ہے. اور یہ وہ بات ہے کہ ہر ایک اسماعیلی کے دل میں ہونی چاہیے. حضرت ہم دعائیں دیتے ہیں کہ کم از کم ایک دفعہ تم کو تمہاری زندگی میں نور دیدار ملے. یہ ایمان کی دعا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہماری عبادت کم ہے, مذہب کے اوپر عمل کم ہے, علم سیکھنا کم ہے, غیروں کی دوستی بہت ہے, کان کے کچے ہیں, ہمارے اندر طاقت نہیں مقابلہ کرنے کی. ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے. افریقہ کے اندر کئی لڑکے اس طرح عیسائی بن جاتے تھے. آج بھی ادھر کینیڈا امریکہ کے اندر ایسے بہت سے لڑکے ہیں کہ جو عیسائی بن گئے ہیں, چرچ میں چلے جاتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر حیرت صرف یہ ہے کہ جانے بوجھے بغیر چھوڑ کے جو چلے جاوے یہ اس کی کم نصیبی ہے. مذہب خدا کی دین ہے, مذہب خدا کا نور ہے, مذہب خدا کی بخشش ہے. اپنے مذہب کو سمجھو, عمل کرو, حضرت امام کے فرمان پڑھا کرو تاکہ ہمیں اپنے مذہب کی سمجھ آئے. ان فرمانوں کے اندر ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو پولیٹیکل چیزیں ہیں, سوشل ہیں, ان کو چھوڑ دو, صرف مذہبی فرمان پڑھو. اور امام کے مذہبی فرمانوں میں کیا ہے؟ ایتھکس آف اسلام, یعنی اسلام کے جو اخلاق ہیں جس میں کیریکٹر آتا ہے, سچائی آتی ہے, اسٹیبلٹی آتی ہے, آدمی کو سوچ آتی ہے, اور وہ نیکی کے اعمال میں چلے جاتا ہے, اور خدا اس کو ایک دن نور کی بخشش دیتا ہے. ایسے جو حالات ہیں نا, ان حالات میں سے نکلنے کے لیے پڑھا کرو اور تسبیحاں نکالو. امام فرمایا سارے دن میں یا اللہ کرو, یا علی کرو, یا محمد کرو. یہ ورد کرتے رہو. یہ صوفیوں کا طریقہ ہے. کئی صوفی ایسے ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں اور ورد کرتے رہتے ہیں. اس سے دل نرم ہوتا ہے, دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے, گناہوں سے بچتا ہے, خدا راضی ہوتا ہے, خدا کی بخششیں ملتی ہیں.
عمل کرو اپنے مذہب کے اوپر، پھر دیکھو کہ اس مذہب کے اندر کیا ہے۔ اے مومنو، میری ساری زندگی اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی میں نکلی۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں نے دنیا بھر کے جتنے مذاہب ہیں بڑے، میں نے سب پڑھے ہیں، اسٹڈی کی ہے، ان کے عالموں سے ملا ہوں، ان کے ساتھ بحث بھی کی ہے، اور الحمدللہ دن بدن جو میں ان لوگوں سے ملتا گیا، مجھے اپنے اسماعیلی مذہب کی بڑائی اور اس کے اندر جو نور چھپا ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ مجھے اس کی توفیق ملی۔ اسماعیلی مذہب فرشتوں کا مذہب ہے، رسولوں کا دین ہے، کیونکہ اس کے اندر نور ہے، کوئی دوسرے مذہب میں نور نہیں ہے۔ اس لیے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، محبت سے عمل کرو۔ میں ایک بھار دے کے وزن دے کے کہتا ہوں، جماعت خانے روز آؤ، جماعت خانے روز آؤ، جماعت کے ساتھ دعا پڑھو، اور مکھی کمڑیا کی جو دعائیں ملتی ہیں ان میں آمین ضرور کہو، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے، ہماری روزی میں برکت دیتی ہے، ہماری ساری فیملی لائف کے اندر سکھ شانتی آتی ہے۔ جماعت خانے روز آؤ اور سارا دن کچھ نہ کچھ امام زمان کے نام کی، اللہ رسول کے نام کی، علی کے نام کی، کسی بھی امام کے نام کی تسبیحاں نکالا کرو، تاکہ تمہارے دل میں روحانیت پیدا ہو گئے۔ انشاءاللہ مولا آپ کو دین و دنیا میں سکھی عطا کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقت کی سمجھ دے، رسل سکریت میں پڑھا کرے، آفت بلائے دور کرے، بیماریاں دور کرے، اس کو تندرستی دے گا۔ مولا تمام دنیا کی جتنی بھی نعمتیں بخششیں دے رہے آپ کو، مولا آپ کی روزی رزق میں برکت دے، مولا آپ کا ایمان زیادہ کرے، مولا آپ کا ایمان مضبوط کرے، مولا آپ کو علم کی شناخت